علماء اہل سنت، مفتیان کرام، ائمہ مساجد، شورائے اسلام اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا من الطيبات ما رزقناكم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله المولى النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكرم التسليم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ رب العزت اس درود پاک کی تلاوت کو جو ہم نے کی ہے قبول فرما لے۔ درود تو مقبول ہے ہی اللہ کی بارگاہ میں، مگر ہم نے جو تلاوت کی اللہ ہمارے تلاوت کرنے کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے و طفیل اللہ رب العزت ہماری دل کی تمام جائز تمناؤں کو اور مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے اور خوشحالی بخشے۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو شروع کروں اس سے پہلے میں تہہ دل سے، لوگ بعد میں شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر میں نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنے حبیب کے اوپر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات، میں اس کے اوپر تو بعد میں گفتگو کروں گا، میں یہاں کی انجمن، اس کے اراکین اور یہاں کے اپنے پیر بھائی، اپنے نوجوان کمیٹی کے ممبر اور تمام ملتان پورہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا، اور جو یہاں پر مہمان باہر سے آئے ہیں اس جلسے کے لیے، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ غوث پاک کے نام پر اتنی اچھی محفل سجائی ہے، اور اس محفل کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر غوث پاک موجود ہے، کیونکہ سفیان ثوری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس جگہ اچھوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میں آج بالکل بھی اپنے دوستوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آج کوئی تقریر کرنے کا میرا موڈ نہیں ہے، اور سردی بھی ہو رہی ہے، کافی دیر سے آپ حضرات سردی میں بیٹھے ہیں، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ زحمت ہو، کیونکہ ہمیں سنت الہی پہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ میں اپنے اکثر آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، اور جو اپنے کمیٹی کے بھائی ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ جلد سے جلدی شروع کر کے جلدی ختم کر دیا کریے، کیونکہ اللہ تعالی کی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر قرآن سے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن فرماتا ہے اللہ کے بارے میں، کیا فرماتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی بھی جان کو
اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ آسان اردو کو سمجھے آپ لوگ کہ اللہ کسی بھی جان کو، کسی بھی جان کو، جاندار کو، اس کے طاقت سے زیادہ، اس کی شکتیوں سے زیادہ، سہن شکتی جو ہوتی ہے اس کی، بلکہ آسان ہندی میں سمجھ لو کہ اللہ کسی کی سہنشیلتا کو آزماتا نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے زیادہ فصیح ہے اور سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اگر یہ سمجھتے ہو تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن، اور قرآن پڑھتے پڑھتے تمہارا دل تلاوت سے اوبنے لگے تو قرآن بند کرو مصحف اور اس کو چوم کے رکھ دو۔ دل اوبنے کے ساتھ تلاوت مت کرو، کیونکہ پھر وہ ادب نہیں ہوگا، وہ جبرن تمہارے اوپر، اپنے اوپر تم تھوپو گے، اور اللہ نے فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین، ہے کہ نہیں؟ ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اچھی بات بتانا اور بری باتوں کی نشاندہی کر دینا کہ بھائی یہ بات ہمیں نہیں کرنا ہے اور یہ بات ہمیں کرنا ہے۔ آج ماشاءاللہ غوث پاک کا جلسہ ہو رہا ہے۔ غوث اعظم دستگیر کی زندگی کو اگر آپ تائرانہ روپ میں دیکھیں تو چونکہ ہمیں جلسہ مختصر کرنا ہے، سنت الہی پہ ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ کسی کو اس کے طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں، تو ہمیں بھی اپنے جلسوں کو مختصر کرنا ہے۔ ایک بات اور مجھے آ گئی یاد تو میں وہ بھی عرض کر دوں، اکثر ہمارے ائمہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی 10 بستہ ایک گزارش کر رہا ہوں، جمعے کی نماز، یہ مجھے یاد آ گیا، جمعے کی نماز کا خطبہ بھی مختصر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر لمبے خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی ترتیل کے ساتھ اور لمبی رکعتیں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی شریعت مطہرہ نے یہ مستقل احکام جاری فرمائے کہ جمعے کی 2 رکعتیں رکعتین خفیفتین، یعنی شارٹ رکعت ہونا چاہیے، تاکہ سب لوگ چاہے جوان ہوں یا بوڑھے بزرگ بیمار، سب لوگ آسانی سے نماز میں دل لگا کر نماز ادا کر لیں۔ ہمارا دین ہے یہ، تو ہمیں جلسے کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا، اسی میں یہ باتیں بیچ میں مجھے یاد آ گئی، تو میں نے کہا چونکہ یہ ضروری دینی احکام ہیں، ضروری دینی مسائل ہیں، اس لیے میں بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے بھی کسی ایک کو بھی اگر یاد رہ گیا تو وہ میرے لیے توشہ آخرت ہو جائے گا۔ غوث پاک کا جلسہ، غوث پاک کا نام آتا ہے، غوث اعظم دستگیر کا نام آتا ہے، تو ہمارے دماغوں میں بات آتی ہے، کیا بات آتی ہے؟ غوث پاک کی کرامت، اور یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غوث پاک کی کرامتوں کا ذکر فرمایا، اور بہت ہی التزام اور انتظام کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا غوث پاک کا، ان کی کرامتوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دیکھیے ہر پیر کو مانتا ہوں، ہر خانقاہ کو مانتا ہوں، ہر بزرگ کو مانتا ہوں، مگر غوث پاک کی بات نرالی ہے۔ اور دیکھو بھائی، جس کا آدمی مرید ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک دل میں الگ ہی فیلنگ آتی ہے کہ نہیں؟ اپنے مرشد کے بارے میں الگ ہی فیلنگ آتی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غوث پاک نے طریقت کے ہمیں اصول عطا فرمائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، پیری مریدی کے آداب اگر سیکھنا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں مرید کر لیجئے، آج کل بہت چل رہا ہے مرید کر لیجئے، اور آج کل کے پیر صاحبان بھی رسی ڈال کے مرید کر لیتے ہیں۔ لیکن میں ایک مسئلہ اس محفل میں آج کی واضح کر دینا چاہتا ہوں، تمام علماء اور مفتیان کرام اور
بڑے بڑے یہاں پر پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ان سب کے بیچ میں اور آپ سب کے بیچ میں کہ پیری مریدی، میں خانقاہ کا پیر کہہ رہا ہوں، یہ بات اس بات کو سوچ کے سننا میری بات کو، کہ پیری مریدی فرض و واجب نہیں ہے، مرید بننا واجب نہیں ہے۔ پھر کیا واجب ہے؟ نماز پڑھنا واجب، فرض، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج، رمضان کا روزہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ 5 ارکان ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ پیری مریدی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان 5 ارکان کا اسلام کے پابند ہے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ روزے پہ عمل کرنا، رمضان کا جو روزہ ہے وہ مسافر پہ فرض نہیں ہے، وہ بیمار پر فرض نہیں ہے رمضان کا روزہ۔ زکوٰۃ دینا مالدار کے اوپر فرض ہے، حج کرنا مالدار کے اوپر فرض ہے جو سفر کی قدرت رکھتا ہے، مگر زکوٰۃ کا فرض ماننا، روزے کو فرض ماننا، حج کو فرض ماننا، یہ امیر ہو یا غریب سب پہ فرض ہے۔ ماننا سب پہ فرض ہے، کرنا سب پہ فرض نہیں۔ سمجھ گئے؟ اس مسئلے کو سمجھے آپ؟ جو شخص ان ارکان اسلام کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہے اور عمل کرتا ہے، اب اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ اور ایسا کریں جس سے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، تب اس کو بننا ہوتا ہے مرید۔ سمجھ رہے؟ سمجھے؟ مرید کب بننا ہے؟ مرید بننے کے لیے عمل جو شریعت کے احکام ہیں ان پر اچھی طریقے سے آدمی عمل پیرا ہو جائے، اور اس کے بعد کی منزل مرید ہونا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جو قربت ہے، ولایت، اس کی چند منزلیں ہیں، چند منزلیں۔ سب سے اونچی منزل جو ہے ولایت کی وہ ہے حقیقت، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت سے نیچے کی منزل ہے اسے معرفت کہتے ہیں، اس سے نیچے کی منزل کو طریقت کہتے ہیں، اور سب سے پہلی سیڑھی ولایت کی شریعت ہے۔ تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا اور ان کی لکھی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ آدمی اگر ولایت کی منزلوں میں اگر حقیقت سے گرتا ہے تو اسے معرفت سنبھال لے گی، اگر معرفت سے گرتا ہے تو اس کو طریقت سنبھال لے گی، اگر طریقت سے گرتا ہے تو اس کو شریعت سنبھال لے گی، مگر اگر شریعت سے گر گیا تو اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر جو ایک نقطہ میں آپ حضرات تک پہنچانے، آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں آسان زبان میں، وہ یہ ہے کہ پیری مریدی بعد میں ہے، شریعت مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں، اور پیر بھی اپنا دیکھ کے چنے، پیر دیکھ کے چنے، نہیں ہوں گے اگر پیر تو میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں، غوث پاک کو اپنا پیر مان لینا، مان لینا پیر۔ اور الحمدللہ ہم لوگ تو علی والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو ویسے ہی مولا علی کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو پیران پیر ہیں ہمارے لیے، حضرت مولا کائنات کیا پڑھتے ہو شجرے میں؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کے واسطے، ہے نا؟ تو یہ سلسلہ چلا رہا ہے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں،
علم حق باقی علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ شجرے تمہارے پاس موجود ہیں، ان شجروں کو دیکھو۔ اگر اپنے کام بنانا چاہتے ہو، میں تم کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، جو مرید ہیں اگر تم اپنا کام بنانا چاہتے ہو تو شجروں کو دیکھ کے جو پڑھتے ہو تو ایک ایک نام پہ غور کرو۔ پہلے نام اللہ کا، اس کے بعد ذکر رسول اللہ کا، اس کے بعد واقعہ مولا علی کا، اس کے بعد سیدنا امام حسین کا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کا جنہیں سجاد کہتے ہیں شجرے کے اندر جو موجود ہیں، حضرت باقر کا، حضرت جعفر صادق کا، حضرت امام علی رضا کا، حضرت موسی کاظم کا، حضرت علی رضا کا۔ سبحان اللہ، ترتیب چلی آ رہی ہے آپ کے شجرے کے اندر۔ آپ لوگ جو مجھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سید صاحب آپ نے یہ مولائی کیا کہنا شروع کیا ہے، میں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم نے تو کہنا ابھی شروع کیا ہے، ہم لوگ مولائی تو ہمیشہ سے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مولائی تو ہم ہمیشہ سے ہیں، ہم ہیں اصل میں علی والے، اور جو علی والا ہوگا وہ ابو بکر والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ عمر والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہ عثمان والا ہوگا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جتنے نام میں نے لیے یہ سب وفاداران اہل بیت تھے، سب وفاداران اہل بیت، اور ہمارا معیار ہے جو وفادار اہل بیت ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت سے جنگ کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا معیار ہے۔ اہل بیت سے جو جنگ کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ بھلے کسی نام سے آئے، وہ اتنا ہی بڑا پیر بن گیا ہے، وہ کتنا ہی بڑا خانقاہی بن گیا ہے، وہ کتنا ہی بڑا پتہ نہیں جو چاہے، جو القاب آج کل چلتے ہیں بازار کے اندر چل رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارے پاس معیار سیدھا ہے، مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور وقار ملت۔ غوث پاک کا ماشاءاللہ یہ مہینہ چل رہا ہے، بلکہ ہم کیا کہیں، ہر مہینہ غوث پاک کا ہے کہ نہیں؟ ہاں، غوث پاک کا صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے، حضور غوث پاک کی کرامتیں ہمارے بزرگوں نے اجاگر کی۔ ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے عام طور پہ ہم لوگ عرس کرتے ہیں، تو آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے، اگر ہم نے عرس کر رہے ہیں تو اس میں اصلاحی تقریر کے نام پر پتہ چلا، ایک بڑے مزے کی بات ہے مولانا صاحب، ایک بڑے مزے کی بات ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ عرس ہو رہا ہے، عرس کے اندر جو مقرر صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں عرس کے رد میں۔ سبحان اللہ، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو اس طرح سمجھو کہ سمجھ لو تم ایک پیڑ پر بیٹھے ہو، ایک شاخ پر، اور پھر آری لے کے تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو، جس شاخ پر بیٹھے ہو اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو۔ آج کل یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، عرس کے اندر عرس کی تقریر ہونا چاہیے، 12ویں شریف کے اندر رسول اللہ کی سیرت کی تقریر ہونا چاہیے، 11ویں شریف کے اندر غوث پاک کی تقریر ہونا چاہیے، محرم کے اندر صرف امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی اور ان کے اہل بیت کی جو ہے تقریر ہونا چاہیے، حضرت رجب کے اندر حضرت خواجہ صاحب کی تقریر ہونا چاہیے، معراج میں رسول اللہ کے اس عظیم معجزے کا ذکر ہونا چاہیے جو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ موقع محل کے اعتبار سے ہم نے دیکھا عرسوں میں تقریر ہو رہی ہیں، عرس کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ آج کل ایک اور ٹرینڈ نکلا ہے، تم سب اہل طریقت ہو، تم سب کسی نہ کسی سلسلے میں داخل ہو۔ اکثر لوگ، میں الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ میرے جان و جگر میرے دل سے جڑے ہوئے ہیں، میرے ذریعے بہت سارے لوگ حضور غوث پاک سے جڑے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کے پاس آ کر لوگ کہیں، کوئی بھی شخص ممبر پہ کھڑے ہو کے
آج کل کے پیر نہیں ہیں، پیر ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، خلافتیں نہیں ہیں، خالی آفتیں ہیں. یہ تمام چیزیں بے ادبیاں ہیں، یہ ہر چیز بے ادبی ہے. اور یاد رکھنا، آج بے ادبی سکے کا ایک رخ ہے، اور سکے کا دوسرا رخ روزگار میں بے برکتی. جس سکے میں بے ادبی پائی جائے گی اس کے دوسرے رخ میں بے برکتی مل جائے گی. بے برکتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہ رہے. بے برکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسہ بہت ہے، جائیداد بہت ہے، عہدہ بہت بڑا ہے، مگر اس کو برتنے کی توفیق نہیں ہے. برتنے کی توفیق نہیں ہے. چہرے پہ مسکراہٹ کھل کے ہنس نہیں سکتے، اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتے. یہ ہوتی ہے بے برکتی. اللہ رب العزت اس ایسی بے برکتی کو بہت دور رکھے. روٹی چٹنی کھلائے مگر دل کے سکون کے ساتھ. یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرات ایسے بھی آپ حضرات کو میں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس بات کو. یہ باتیں، ایسی باتیں بہت ساری آپ کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، بہت ساری باتیں فیس بک کے ذریعے آپ کے پاس پہنچتی ہیں. مگر میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہمیشہ ہر گام پر، ہر قدم پر ایک بات یاد رکھنا کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. ادب کا دامن ہاتھ میں ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے غوث پاک کا معاملہ، غوث پاک کے بارے میں جب تقریریں ہوتی ہیں تو لوگ بجائے اس کے، ارے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کرامتوں کا ذکر، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے کرامتیں بیان کی. ہمیں ہمیشہ ہی جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے نام پر ہم کو ہمیشہ اپنے بزرگوں کے اقوال کا رد نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے جس کا نام تھا ابن تیمیہ. بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم، مگر اس کے بارے میں اس کے زمانے کے علماء نے کہا کانا عقلہ اکبر من علمہ، اس کا دماغ اس کے علم سے زیادہ تھا. واہ، اس کا دماغ اس کے علم سے زیادہ تھا. وہ نکلا، بہت اچھی اچھی کتابیں اس نے تصنیف کی ہیں. وہ نکلا تھا رافضیوں کا رد کرنے کے لیے، ابن تیمیہ. اور رافضیوں کا رد کرتے 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 اس نے ایک دن کیا ہوا، اس نے ایک دن سیدہ طیبہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علی ابیہا ثم علیہا کی بارگاہ میں گستاخی کر دی. اور وہاں سے یہ ہوا کہ اس کی گاڑی پٹری سے اتر گئی. اور اس کے بارے میں پھر علماء نے کہنا شروع کیا کہ کانا عقلہ اکبر من علمہ، کہ اس کا دماغ اس کے علم سے زیادہ بڑا ہو گیا. یعنی علم چھوٹا ہو گیا اس کا اور دماغ ہو گیا بڑا. وہ کہتے ہیں نا عقل بڑی کہ بھینس، اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں یو پی کے اندر بھیا. تو حضرات گرامی، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو کرامتیں فوراً ہمارے دماغ میں آتی ہیں. غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، ٹھوکر مار کے. بچپن میں ہمارے ابو ہم کو بچپن میں سکھایا کرتے تھے. میں اپنے جو بہن بھائی ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اسلامی حکایتیں سنائے گا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ابو عشاء کے بعد کھانا ہو جاتا تھا، نماز ہو جاتی تھی تو ہمیں بلاتے تھے، اپنے پاس لٹاتے تھے اور پھر ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کہانی سناتے تھے. ہم کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کہانی سناتے تھے. ہم کو حضرت امام حسین کا واقعہ بتاتے تھے. ہم کو حضور غوث پاک کی کہانیاں سناتے تھے. میں اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو کے ہم نے کتابیں پڑھ لی تو ہم کو آ گئی دینداری. نہیں، یہ جب بچہ عقل پکڑے اسی وقت سے تم اس کو دین کا دامن اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. اور دین کا دامن یاد رکھنا کیسے پکڑے گا معلوم ہے بچہ؟ جب تم اس کے سامنے مثالیں پیش کرو گے بزرگوں کی.
پرانے زمانے میں جو مائیں ہوا کرتی تھیں وہ رسول اللہ کے غزوات اور صحابہ کے سرایا یعنی اسلامی جنگیں اپنے بچوں کو پڑھ کے سنایا کرتی تھیں کہ اس طرح سے مسلمانوں نے جد و جہد کی، مسلمانوں نے جہاد کیا اور کفار کے سامنے علم توحید کو بلند رکھا، تب جا کر حسن اور حسین، خالد ابن ولید، ابو عبیدہ ابن جراح، طلحہ عبید اللہ، ان جیسے بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے۔ آج کل کے زمانے میں آج کل ہمارے بچے جو ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہمیں خون دیکھ کر ہمیں چکر آتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے بچوں کا حساب کتاب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ ماں باپ نے اس طرح سے تربیت نہیں کی ہے۔ حضرات گرامی، بزرگوں سے سبق لیں، بزرگوں سے ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کریں۔ حضور غوث پاک کا ذکر آتا ہے، ان کی کرامتیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں۔ ایک دوسری بات جو میرے دماغ میں غوث پاک کی بات آتی ہے وہ صرف ایک آتی ہے، وہ کیا آتی ہے؟ ماں کی اطاعت۔ تقریروں میں غوث پاک کی اطاعت، اللہ کی اطاعت بیان کی جاتی ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو غوث پاک نے راضی کیا کیسے؟ اپنی ماں کو راضی کر کے، ماں کو راضی کر کے۔ بڑا مقام ہے ماں کا، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماں باپ کا حق پورا کریں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی دعائیں جو ہیں نا، میں تمہیں عملی طور پر فائدہ اٹھا کے تمہیں بتا رہا ہوں، ماں باپ کی دعائیں اگر تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مصیبت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کوئی مصیبت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور صحیح غلامی جو ہے غوث پاک کی یہی ہے، جو غوث نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ صحیح غلامی کیا ہے غوث پاک کی؟ جو انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کیا معاملہ ہے ان کا؟ میں ماں کی بات کر رہا تھا، ماؤں کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت امام بخاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اتنے بڑے محدث کہ اس بات کو تم مجھ سے لکھ کے لے لو، میں تمہیں اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیتا ہوں، جتنا قیمتی اسٹامپ پیپر چاہو میں اس پہ تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ تب سے لے کر اب تک ایسا کوئی عالم دین نہیں ہے جس کو اتنی شہرت ملی جتنی شہرت، عزت حضرت امام بخاری کو ملی۔ کوئی عالم اہل سنت ایسا نہیں گزرا۔ حضرت امام بخاری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج 16 سال کا بچہ کیا کرتا ہے پتہ نہیں، مگر 16 سال کے امام بخاری کے سامنے بغداد کے، سمرقند کے، حجاز کے مفتیان کرام، مجتہدین اعظام، علماء ذوی احترام ایسے 4 زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، 2 زانو ہو کے بیٹھا کرتے تھے، ادب سے سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ کس وقت؟ جس وقت، اللہ اکبر، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جس وقت 16 سال کے تھے۔ سوچو، جس وقت وہ 16 سال کے تھے بخاری بنے۔ بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے۔ آج کل تو کوئی بھی امیر المؤمنین بن جا رہا ہے جس کا دل چاہ رہا ہے، مگر صاحب بخاری صحیح معنی میں امیر المؤمنین یعنی مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بڑے قائم بنے فن حدیث کے اندر۔ امام بخاری کو شہرت ملی قائم فن حدیث کے اندر، امام بخاری کو عزت ملی قائم علم حدیث کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ملی؟ لیکن کیوں ملی؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری کہتے ہیں، دیکھو میں تمہیں امام بخاری کا مرتبہ ایک بات سے بتاتا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کی حدیث کے بارے میں سمجھو۔ میں حدیث مستقل پڑھاتا ہوں جامع آل رسول کے اندر،
ابھی تو 1-2 سال سے تھوڑا میرا دوروں کی وجہ سے میری غیر حاضری زیادہ رہتی ہے جامعہ میں، مگر فن حدیث کا اصول جو ہے یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے پڑھانے کا، فن حدیث کو۔ تو حدیث کے علوم کے بارے میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ حدیث کو خوب کھنگالنا پڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا سقیم ہے، یعنی اس حدیث کے اندر پاور ہے کہ اس کو ہم لوگ حجت کے طور پہ لے سکیں، یا اس کے اندر کچھ ایسا ذوف یا راوی بیان کرنے والے کی ایسی کمزوری ہے جو یہ شریعت کی حجت نہیں بن سکتی۔ تو اس کے لیے علماء نے بہت محنت کری، یہ بخاری اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ تمام بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت محنت کری اور بہت محنت کرنے کے بعد انہوں نے، جیسے ہوتا ہے نا ہیرا کان میں ہوتا ہے، ہیرا ڈائمنڈ کان میں ہوتا ہے نا، جب تم ہیرے کو کان سے نکالو گے نا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہیرا ہے۔ تم دیکھو اس کو بہت اس پہ محنت کر کے اس کو تراشنا پڑتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ہمارے بزرگوں کو رسول اللہ کی حدیثیں لوگوں نے منتقل کر کے دی، اور رسول اللہ کی حدیث تو ایک دم ڈائمنڈ ہے، وہ تو ایک دم ہیرا ہے، مگر منتقل کرنے والوں کا معاملہ کہ وہ صحیح منتقل کر رہے ہیں یا صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس مسئلے میں ہمارے بزرگ محدثین نے بہت بڑا کردار ادا کیا، یعنی اتنا بڑا کردار ادا کیا، خود امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے ایک جگہ پہنچا، ایک صاحب سے میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ان کے پاس ہے، تو میں ان سے ایک حدیث لینے کے لیے، ایک حدیث، میں 1 مہینے کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا عصر کا وقت ہے، وہ صاحب مسجد سے اتر رہے ہیں، اور اترنے کے بعد سامنے ان کے گھر کے بکری ہے، اور بند مٹھی میں ایسے وہ بکری کو بلا رہے، کھا لے، اور ان کی مٹھی میں کچھ نہیں تھا۔ کہنے لگے میں مڑا اور مڑ کے واپس گھر آ گیا کہ جو شخص ایک بے زبان جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ مجھ سے کیسے سچ بولے گا؟ مجھے اس کے اوپر بھروسہ نہیں۔ تو سوچو ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کری ہے حدیث کو ہم تک پہنچانے میں۔ بڑا جسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑی ٹیڑھی کھیر ہے اصول کا جاننا، حدیث کے اصول کا جاننا بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، آسانی سے ہر ایک کو توفیق اللہ نہیں بخشتا اس کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب والا امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کی جو ایک حدیث کی قسم ہے ان کی اسے مسانید کہا جاتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا کوئی کلاس روم تو ہے نہیں کہ میں مسانید کی تعریف کروں، مسند کی تعریف کروں، لیکن سنو میں تم کو بتاتا ہوں کہ جن روایتوں کو امام بخاری نے مسند کہا ہے، میں تمہیں ایک فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، میرے علماء موجود ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو۔ امام بخاری نے جن حدیثوں کو مسند کہا ہے ان حدیثوں کے بارے میں امام بخاری کی فقہا نے ایک فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ کیا دیا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام بخاری کی جو مسند احادیث ہیں اس میں اگر کوئی شک ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو فقہا فرماتے ہیں بیوی کو 3 طلاق نہیں پڑیں گی۔ کیوں نہیں پڑیں گی؟ کیونکہ جس حدیث کو بخاری نے مسند کہہ دیا ہے وہ یقیناً رسول اللہ کا فرمایا ہوا ہے، تسلسل کے ساتھ۔ امام بخاری نے معلوم ہے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی حدیث ملتی تو میں قلم دعوات لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، مدینہ پاک میں حاضر ہوتا، روضہ رسول کے پاس کھڑا ہوتا، 2 رکعت نماز استخارے کی پڑھتا، اندر سے رسول اللہ اشارہ فرماتے کہ یہ ہماری حدیث ہے تو میں اس کو تحریر کر لیتا۔ یہ اتنا بڑی بات مجھے اس لیے کرنا پڑی کیونکہ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ شہرت، یہ عزت بخاری کو صرف ایک وجہ سے ملی، اس کی ماں کی وجہ سے، صرف ماں کی وجہ سے۔ نوٹ کر لو میری باتیں، اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، ماں کی دعا،
دنیا میں سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا کہوں گا میں، اللہ نے اپنے سجدے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا. اللہ نے ہماری عبادت کرو، اللہ نے فرمایا، اور پھر کیا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. نماز کو نہیں کہا اپنی عبادت کے بعد، روزے کو نہیں کہا اپنی عبادت کے بعد، ہے کہ نہیں؟ بلکہ کیا فرمایا؟ ہماری عبادت کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے. فرماتے ہیں امام بخاری، میں 8 سال کا تھا، اندھا ہو گیا، میری آنکھیں چلی گئی. آنکھیں چلی گئی، کوئی ہو گیا ہوگا، کوئی بیماری ہو گئی ہوگی، چلی گئی آنکھیں. فرماتے ہیں میری آنکھیں چلی گئی، میری ماں سجدے میں گئی، اور سجدے میں جا کر روتے روتے میری ماں دعا کرتے کرتے میری ماں کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی ماں کی اور قسمت کھل گئی. کہتے ہیں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے علیہ السلام، اور آنے کے بعد آپ نے کہا اے محمد بن اسماعیل کی ماں سن، تیری دعا کی وجہ سے ہم تیرے رب کی طرف سے یہ بشارت لے کے آئے ہیں کہ صرف تیری دعا کی وجہ سے تیرے رب نے بخاری کے محمد بن اسماعیل کی آنکھوں کا نور لوٹا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. بخاری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ماں کی دعا سے میری آنکھ کی روشنی لوٹی، تو پھر آنکھ کے نور کا یہ مسئلہ تھا کہ نہ قندیل، نہ دیپک، نہ کسی قسم کی روشنی، بلکہ رسول اللہ کے روضے کے پاس بیٹھ کر میں چاند چمکتا تھا، اس کی چمکتی چاندنی میں بیٹھ کر حدیث لکھا کرتا تھا. یہ آنکھ کے نور کا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. یہ ماں کا مرتبہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہی میں عرض کر رہا تھا، جب لوگ غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کرامتیں میرے سر آنکھوں پر، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کی کرامتیں کوئی کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتا ہے کسی کے ساتھ. بڑے سے بڑے اپنے وقت کے قطب ہوں گے بے شک، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب غوث پاک کی بارگاہ میں قطب بھی حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ خراسان کے پہاڑوں میں ہماری گردنوں کے مالک، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا کون جانتے ہو؟ معین الدین اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدہ کرتے تھے. فرمان جاری ہوا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ ہمارا قدم جذب کی حالت تھی، پردے اٹھے ہوئے تھے. انسان کا بس نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر دے. نہیں، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے کہا، میں کہا نہیں، عبد القادر کی زبان پر قادر گویا تھا. سبحان اللہ. مفتی صاحب، مفتی عمر صاحب، آپ چاہیں کتنے فتوے دے دیں اس غریب سید پر، لیکن میں آج کر کے رہوں گا کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا قدمی حادثی علی کل ولی اللہ رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، جب یہ کہا تھا، میں کہتا ہوں یہ عبد القادر نہیں کہہ رہا تھا، عبد القادر کی زبان پر اللہ کا فرمان جاری ہو رہا تھا، قادر کا فرمان جاری ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھیا ایسا ہے، میرے پاس دلیل کے لیے حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ، اور بلکہ حدیث بندوں کو جا کے تم بتا دو کہ بندہ نفلوں کے ذریعے اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ اسے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ ہاتھ سے جو ہے اور اس کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ کی قدرت اس کی زبان بن جاتی ہے، سبحان اللہ. اور پھر بکمال بے نیازی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جو ہے جو اس کا قدم ہوتا ہے وہ اس کا قدم نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ بھی اللہ کی قدرت کار ساز ہے اور کار فرمان. تو حضرات گرامی، میں جب انہوں نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، ہمارا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے. خراسان کے پہاڑوں میں ہماری گردنوں کے مالک عبادت کر رہے تھے، معین الدین اجمیری عبادت کر رہے تھے. سر جھکایا، فرمایا آقائی، مولائی، مرشدی، آپ گردن کی بات کر رہے ہیں؟
ہماری گردن پہ بھی ہے، ہمارے سر پہ بھی ہے، ہمارے چشمانے ہماری آنکھوں پر بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. تو بہرحال ایک پوائنٹ اور میں عرض کر دوں. بہت ساری باتیں آتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت غوث پاک اور حضرت غریب نواز کی ملاقات ہوئی ہے. اس سلسلے میں میرا اپنا ایک موقف اور مسلک ہے. یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے، آج کل تو ہر معاملے میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ہر معاملے میں ہم نے کہا بھائی، ایک آدمی کھڑے ہوئے، ایک آدمی کا تبصرہ چل رہا تھا کہ حضرت وہ آدمی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، کتنا برا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا واہ. امام صاحب جو ہے کہنے لگے حضرت آج امام صاحب نے صرف 3 آیتیں پڑھی فجر کی نماز میں، اب سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا واہ. میں نے کہا بھائی سنو، رسول اللہ نے ہم کو ادب عطا فرمایا. کیا ادب عطا فرمایا؟ رسول اللہ نے سب سے پہلے ہمارے دین کی بنیاد جو رکھی وہ انسانی سائیکولوجی پہ رکھی، نفسیات پر. ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، اپنے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. میں نے کہا وہ کھڑے ہوئے پانی پی رہا تھا نا، ہو سکتا ہے وہ زمزم ہو. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ وضو کا بچا ہوا پانی ہو، اور نہ زمزم نہ وضو کا بچا ہوا پانی. بیہقی شریف کی، اب دیکھو میں بتا رہا ہوں حدیث، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے جا کے کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دینا. بھئی بڑی مشکل ہے. عوام کو اگر بتاؤ کوئی مسئلہ تو پھر وہ لے اٹھتی ہے. اس لیے پہلے ہی میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں. ڈسکلیمر. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کھڑے ہو کے مشق کے دہانے سے منہ لگا کے پانی پینا بھی ثابت ہے. اپنے مومن بھائی کی عزت کو بچا کے رکھو. 4 لوگوں میں بیٹھ کر اپنے مومن بھائی کی عزت کو نیلام مت کرو، تبصرہ مت کرو. اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو. میں نے خود بہت سارا، میں اس پر چونکہ خود بہت غور و فکر کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہر ایک میں فالٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر برائیاں اور کمیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے اندر ہے. ٹھیک ہے، چلو آپس میں کبھی مذاق کر لیا وغیرہ، بات چیت ہو گئی. لیکن مجھے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جیسے تم امید رکھتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمہیں فٹافٹ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے جو فالٹس ہیں اور ان کی جو کمیاں ہیں اس سے نظر انداز کرتے چلا جاؤ. جتنی جلدی تم بندوں کی کمیوں کو نظر انداز کرو گے اتنی جلدی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تو ماشاءاللہ ہم پہ صلواتیں بہت سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ صلواتیں پڑھتے ہیں، مگر ہم بدلے میں ان پر درود و سلامی بھیجتے ہیں کہ بھائی اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، تمہارے اوپر اللہ رب العزت جو ہے وہ امن و سکون اور تمہارے دل کو سکون بخشے کہ تم جو ہے اپنی کچھ رکیق عادتوں سے باز آ جاؤ. بہرحال یہ ایک بیچ میں ایک جملہ آ گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک کا نام آتا ہے دماغ میں تو نام آتا ہے تو ذکر آتا ہے ماں کی قدر کرنے کا. غوث پاک نے ماں کی قدر میں معلوم ہے کتنی بڑی بات کی. غوث پاک نے ماں کی قدر میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے. آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. فقہا نے بھی اجازت دی ہے، مفتیوں نے بھی اجازت دی ہے. مفتی کے پاس تم جاؤ گے دارالافتاء میں استفتاء کرو کہ حضرت اگر میرے اوپر کوئی اٹیک کرنے آیا، مجھے گھیر لیا اور مجھ سے کہا کہ فلانا کلمہ کفر کہو، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ مفتی کہے گا جان بچانا فرض ہے، کلمہ کفر کہہ ڈالو، کلمہ کفر کہہ ڈالو، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ شرعی نہیں ہوگا. مگر سبحان اللہ، غوث پاک کی عادت دیکھیے. غوث پاک کی جان پر وہ 40 ڈاکوؤں کا ٹولہ عام پڑا تھا ان کے قافلے کے اوپر، مگر آپ نے یہ سوچا کہ جب میں نکلا تھا گھر سے تو نکلتے وقت میری صدری میں ماں نے 40 اشرفیاں جو ہیں وہ سی تھی اور کہا تھا بیٹا یہ تمہاری زندگی کے لیے میں تمہیں توشہ جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ دے رہی ہوں،
جمع پونجی میری، اور تم صرف ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، میں تمہیں زیادہ ہدایت نہیں دوں گی، تم صرف ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور یہی بات ماں کی، ایسی بات مانی غوث پاک نے کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہی کہ میں سچ بول دوں گا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، میری اشرفیہ لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں، یہ میری بائیں طرف صدری کے اندر میری ماں نے 40 سونے کی اشرفیاں سی ہیں۔ ڈاکو اچرج میں کمال ہے، لوگ اپنا مال بچاتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور تم اظہار کر رہے ہو، تم دکھا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے بھائی کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، اور میری عادت ہے کہ میں اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا۔ ڈاکو کے سردار نے جو ہی سنا، غوث پاک کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا تو اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور ہم خدا کی بات نہیں مان رہے۔ ان کے ہاتھ پہ تائب ہوا، اور پھر ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا کہ وہ 40 ڈاکو جو تھے وہ سب کے سب تائب ہوئے، توبہ کی انہوں نے غوث پاک کے قدموں میں، اور ہر ایک ڈاکو اپنے وقت کا قطب اور ابدال ثابت ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ میں نے کہا تھا میں تقریر نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی تقریر ہو گئی۔ میں اس بات پہ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ماں کی بات مانو، ماں کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے باتوں کے کئی مطلب نکلتے، کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، آج کل جو ہے وہ بڑے منطقی معاملات ہو گئے ہیں۔ آپ جیسے مائیں میری بات سن رہی ہوں گی تو بہویں بھی کہہ رہی ہوں گی یہ لوگ، ہم تو پی رہے ہیں، ہمارے پاس سب آتے ہیں کیسز، تعویذ گنڈے وغیرہ کے سب کے، کہ حضرت بہو آتی ہے کہتی ہے حضرت ہماری ساس جو ہے ہمارے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، اور ساسیں آتی کہتی ہیں ہماری بہو جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو کنٹرول میں رکھے ہوئے۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اگر کچھ کہہ دے تو بہو سے جا کر لڑ لے، یا بہو کچھ کہہ دے تو ماں کی توہین کرے۔ ایک بیچ کا بیلنس بنا کے چلو، اپنے معاشرے کو اچھا کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں۔ اپنے معاشرے کو اچھا بناؤ، رسول اللہ کی سیرت پڑھو، غوث پاک کون تھے، کیا تھے، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا، یہ سب جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے دریافت کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔